پاکستان میں موجود ایک ایسی انڈسٹری ہے جو بہت عرصے سے کام کر رہی ہے، مگر بہت سارے لوگ اس انڈسٹری سے واقف نہیں ہیں۔ اس انڈسٹری نے مل کر اتنا پیسہ کما لیا ہے کہ اب یہ مجبور ہو گئی ہے کہ اپنے اس معاملے کو ایکسپورٹ بھی کرے، اور یہ انڈسٹری پاکستان سے باہر لوگوں کو ایکسپورٹ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہی ہے۔ ایکسپورٹ کی ریشو اتنی بڑھ رہی ہے کہ باہر کے لوگ ہاتھ جوڑے ہیں کہ خدا کے لیے جو لوگ آپ ہمیں بھیج رہے ہیں ان کو اپنے پاس ہی رکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں 230 ملین سے زائد لوگ رہتے ہیں، اور ایک رپورٹ جس وقت سامنے آتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ تقریباً 38 ملین لوگ بھیک مانگنے کا کام کر رہے ہیں، اور ایک بھیک مانگنے والا روزانہ کراچی میں تقریباً 2000 روپے، لاہور میں 1400 روپے اور اسلام آباد میں 950 روپے کما رہا ہے۔ ان سب کی جب ایوریج نکالی جاتی ہے تو تقریباً ایک فقیر ایک دن میں 850 روپے کما رہا ہے خیرات کے نام پر، اور اس ساری کیلکولیشن کو جب اس وقت اکٹھا کیا جاتا ہے تو روزانہ لوگوں کی جیبوں سے تقریباً 32 ارب روپیہ خیرات کے نام پر یہ لوگ نکالتے ہیں، اور اگر سالانہ اس کی بات کی جائے تو 117 ٹریلین روپیز بنتے ہیں، اور اگر اس کو ڈالر میں آپ کنورٹ کریں تو تقریباً 42 ارب ڈالر بنتا ہے۔ اس سارے معاملے میں یہ واقعہ بہت سارے لوگوں کے لیے جو ایک سادہ واقعہ ہوگا، مگر اس سارے معاملے کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے بعد 38 ملین غیر پیداواری افراد جو ہیں 42 ارب ڈالر کا خرچ کر رہے ہیں، اور باقی جتنی قوم ہے وہ 21% مہنگائی برداشت کرنے پر مجبور ہے۔ تو بات بیکنگ انڈسٹری کی ہو رہی ہے جس وقت پاکستان میں بہت ایکٹیو ہے، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے جو نیٹ ورک چل رہا ہے وہ دبئی میں بھی موجود ہے، وہ سعودیہ میں بھی موجود ہے، وہ ایران عراق میں بھی موجود ہے۔ بہت سارے لوگ عادتاً مانگتے ہیں، مگر بہت سارے ایسے بھی موجود ہیں جو اپنی اس معذوری کو مجبوری بنا کر پاکستان میں مانگ رہے ہیں۔ بہت زیادہ سگنلز پہ آپ کو یہ لوگ نظر آئیں گے، اور زیادہ تر آپ کو اس جگہ پر نظر آئیں گے جہاں پر کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہوگی، جہاں پر کوئی سڑک ٹوٹی ہوگی، جہاں پر کوئی سگنل خراب ہوگا، جہاں پر کوئی سگنل لمبا ہوگا۔ بازار، مسجدیں، کوئی چوک، کوئی گلی، کوئی محلہ آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جہاں پر ان لوگوں سے آپ کا دن میں سامنا نہ ہو۔ تو پاکستانی فقیر جو ہیں وہ دنیا بھر میں بدنامی کے سفیر بن رہے ہیں، اور مل ملا کر یہ لوگ پاکستان کا نام روشن دن بدن کری جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 22 شہر ہیں جہاں پر پابندی عائد کی گئی ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ باہر نہیں جا سکتے۔ اس کے علاوہ ایک اکاؤنٹ پکڑا جاتا ہے اور اس شخص کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ اس کے اکاؤنٹ میں 3 کروڑ روپے سے زائد کی رقم ہے، اور اسے پوچھا جاتا ہے کہ یہ رقم کہاں سے حاصل کی ہے، جس کے بعد وہ یہ بتاتا ہے کہ میں بہت عرصے سے مانگ رہا ہوں۔ پھر ایک دوسرا شخص ملتان سے گرفتار ہوتا ہے، اس کی تقریباً 1 کروڑ روپے کی لائف انشورنس ہوتی ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا، تو وہ بتاتا ہے کہ میں بہت عرصے سے جو ہے وہ بھیک مانگنے کا کام کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ لاہور میں فردوس مارکیٹ موجود ہے جہاں کا سگنل خراب ہوتا ہے، اور وہاں کے جتنے فقیر ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور پیسے ملا کر اس سگنل کو ٹھیک کرواتے ہیں۔ اور اس سب کے علاوہ قانون کی اگر بات کی جائے تو قانون کی خلاف ورزی یہ تمام تر لوگ کر رہے ہیں۔ 3 سال قید بنتی ہے اس شخص کے خلاف جو بھیک مانگ رہا ہو یا اپنے بچوں سے منگوا رہا ہو۔ مگر ایک شخص سے جب بات کی اس سارے معاملے میں تو اس نے یہ بتایا کہ بہت سارا فقیر گرفتار اکثر ہوتے بھی ہیں، لیکن 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں، ان کے وکیل آتے ہیں اور ان کی ضمانت کروا کر ان کو چھڑوا لیتے ہیں۔ تو جس نیٹ ورک کی میں نے بات کر رہا ہوں، یہ نیٹ ورک ایک بڑا اسٹرانگ قسم کا نیٹ ورک ہے۔ بہت زیادہ ویڈیوز موجود ہیں کہ آپ کو فقیر جو ہیں وہ گاڑیوں سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے، موٹر سائیکلوں سے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، باقاعدہ ایک لیوش گھروں سے نکلتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس کے بعد ان لوگوں کو پک اینڈ ڈراپ دی جاتی ہے، ویگن اور بسیں بھر کر آتی ہیں جو ان لوگوں کے ان کے مقامات پر اتارتی ہے، اور پھر جب پک کرنے کے لیے وہ لوگ آتے ہیں تو پھر اپنے اس ڈیسٹینیشن پر لے جاتے ہیں جہاں پر بیٹھ کے سارا حساب کتاب ہوتا ہے۔ جب ایوریج نکالتے ہیں اس کی تقریباً 850 روپیہ پر فقیر کی بنتی ہے، اور اس کی مختلف قسم کی پرسنٹیجز ہیں، 30% ہے، 50% ہے، 70% ہے، اور اس حساب سے یہ اماؤنٹ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے، اور آپ کو ہر سگنل پر، ہر روڈ پر، ہر جگہ اس طرح کے لوگوں سے کہیں نہ کہیں آپ کا آمنا سامنا ہوگا۔ تو 2000 سے زائد جو ہیں CNIC اور پاسپورٹ وہ بلاک کیے جاتے ہیں انٹیریئر منسٹری کی جانب سے، کیونکہ یہ لوگ اس ملک میں تو مانگ ہی رہے ہیں، مگر یہاں سے جس وقت باہر جا رہے ہیں تو باہر جا کر بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ جیب کترے پکڑے جاتے ہیں، اور تقریباً اس میں بھی 70% پاکستانی نکلتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے پاکستانیوں کی تعداد اس میں بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور اگر بات انٹیریئر منسٹری کی کریں تو 44,000 لوگوں کو جو ہے وہ آف لوڈ کیا جاتا ہے 2 سال کے اندر اندر، کیونکہ ان پر بھی یہ شک ہوتا ہے کہ یہ باہر جا کر کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوں گے۔ جس وقت ان کو گرفتار کر کے تفتیش کی جاتی ہے تو وہ معاملہ بھی کنفرم ہو جاتا ہے۔ پھر سینٹ کمیٹی میں اجلاس ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے
کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ یہاں سے جاتے ہیں باہر، سعودی عرب جاتے ہیں، دبئی جاتے ہیں، ایران جاتے ہیں، عراق جاتے ہیں، اور میجورٹی جو ہیں ان میں وہ اس وقت جاتے ہیں جس وقت حج اور عمرے کا سیزن ہوتا ہے، پیک پر ہوتا ہے۔ جن ایجنٹس کے تھرو جاتے ہیں وہ یہاں سے کمٹ کر کے بھیجتے ہیں کہ ہم 50% لیں گے، اور وہ لوگ وہاں جا کر ان کو پیسے بھیجتے ہیں۔ اس سب معاملے کے بعد سعودی عرب میں بہت زیادہ لوگ گرفتار ہوتے ہیں، اور 90% اس میں بھی پاکستانی نکلتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی جیبیں کاٹ رہے ہیں، وہاں پر مانگ رہے ہیں۔ بہت زیادہ انفلوئنسرز، بہت زیادہ یوٹیوبرز اور بہت زیادہ لوگ ایسے موجود ہیں جنہوں نے وہاں پر بیٹھ کر ویڈیوز بنائی اور بتایا کہ یہ پاکستانی لوگ ہیں، یہاں پر کام کے لیے آتے ہیں مگر یہاں کر مانگتے ہیں۔ تو جیسے ہی ان کا کیمرہ دیکھتے ہیں پھر شکل چھپا کر یہ لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دبئی کی اگر بات کریں تو وہاں پر کرائمز کا ذکر ہوتا ہے، اور دبئی کی جانب سے یہ بتایا جاتا ہے کہ زیادہ تر جو لوگ گرفتار ہوتے ہیں ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مختلف قسم کی خواتین کو فلم کر رہے ہوتے ہیں وداؤٹ دیئر کنسنٹ۔ تو یہ لوگ دبئی جا کر بھی اس جگہ کو یہ چھرا بازار اور انارکلی بازار ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ جب دل کیا باہر نکل گئے، جب دل کیا جس مرضی کی فلم بنا لی، جس مرضی کو جو ہے ہم نے اپنا نمبر پھینک دیا، یا جس مرضی کو دیکھ کے آواز کس لی یا سیٹیاں مار لیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب پاکستان میں رہتے ہوئے ان لوگوں کے دماغ خراب ہوں گے اور پاکستان میں ان کا علاج نہیں ہوگا تو یہ پھر بارودی دماغ کہیں نہ کہیں جا کے پھٹتے ہیں، اور اب آپ ہی آپ کو پھٹ کر دکھا رہے ہیں، اور پاکستان کا امیج ماشاءاللہ سے بہت اچھا بنا رہے ہیں۔ اور انفارچونیٹلی جو میجورٹی اریسٹ ہوتے ہیں وہ حرم کے پاس ہوتے ہیں اور مختلف ہولی ڈیسٹینیشنز کے پاس ہوتے ہیں، اور یہ وہاں پر لوگوں کی جیبیں کاٹتے ہیں، لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، اور اس کا 50%، 70%، 30% پاکستان میں اس ایجنٹ کو بھیجتے ہیں جس کے تھرو یہ ویزا لگوا کر باہر گئے ہوتے ہیں۔ تو ملتان سے جو فلائٹ اڑ رہی ہوتی ہے وہاں سے تقریباً 8 لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور جس وقت پوچھا جاتا ہے کہ باہر کرنے کیا جا رہے ہو تو بتاتے ہیں کہ ہم مانگنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس میں بہت زیادہ لوگ اس طرح کے تھے جن کی حلیے سے باقاعدہ طور پر پتہ چل رہا تھا کہ یہ باہر جا کر کیا کریں گے، اور FIA اس معاملے میں بہت ایکٹیو ہے، مگر یہ آپریشن جو ہے یہ ایک بہت براڈ وے میں آپ کو کرنا پڑے گا تاکہ آپ زیادہ لوگوں کو گرفتار کر سکیں، کیونکہ یہ لوگ ملا کر پاکستان کا امیج خراب کر رہے ہیں باہر جا کر۔ اس میں آپ کا میرا قصور نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اور میرے ہاتھ میں بھی وہی پاسپورٹ ہوگا جو ان لوگوں کے ہاتھ میں، اور یہ لہراتے ہوئے یہ ملک چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں۔ اس ملک سے بہت زیادہ بزنس جو ہے وہ باہر شفٹ ہوا ہے، اس ملک سے بہت زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ شفٹ ہوئے ہیں باہر، کچھ کاروبار کے لیے گئے، کچھ پڑھنے لکھنے کے لیے گئے، مگر کچھ ایسے بھی ہیں جو ماشاءاللہ سے باہر مانگنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اب UAE جو ہے وہ بھی ہاتھ جوڑا ہے پاکستان کے آگے کہ خدا کے لیے ہمیں اگر کوئی لوگ بھیجنے، آپ نے کوئی چیز ایکسپورٹ کرنی ہے تو وہ ایسی چیز کریں جو کم از کم سکل رکھتی ہو، ہمیں بغیر سکل کے لوگ نہیں چاہیے۔ اور اب دبئی ان تمام تر لوگوں کو ریپلیس کر رہا ہے انڈینز اور بنگلہ دیشیوں کے ساتھ، کیونکہ وہ لوگ ایز کمپیئر ٹو پاکستانیز بہت بہتر ہیں، کام کرتے ہیں، اس طرح کی حرکتیں وہاں جا کر نہیں کرتے، نہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں کہ وہ وہاں جا کے خواتین کو فلم کریں، خواتین کو آوازیں کسیں، ان کے متعلق باتیں کریں۔ یہ ہراسمنٹ صرف اور صرف پاکستان میں برداشت ہوتی ہے، باہر کوئی نہیں کرتا۔ تو لہٰذا یہ لوگ جتنے بھی باہر جا رہے ہیں یہ باہر جا کر بھیک مانگ رہے ہیں، باہر جا کر اس طرح کے کام کر رہے ہیں، اور سینٹ کمیٹی میں بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ جتنے بھی لوگ وہاں پر گرفتار ہوئے اس میں سے سب سے زیادہ نمبر پاکستانیوں کا نکلا۔ تو یہ تمام تر پاکستانی یہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ دھڑا دھڑ پاسپورٹ بن رہے ہیں، وہ اس میں آدھا ہاتھ ان لوگوں کا بھی ہے جو اس ملک کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں، اور سب سے زیادہ 32 ارب ڈالر کا ریونیو یہ لوگ ملا کر اکٹھا کر رہے ہیں خیرات کے نام پر، چیریٹی کے نام پر، اور اس کا جو ہے ناجائز فائدہ وہ بہت زیادہ لوگ اٹھا رہے ہیں۔ بے شمار قسم کے انٹرویوز، بے شمار قسم کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر موجود ہیں، جو نیٹ ورک یہاں پر چل رہا ہے، اور جس طریقے سے پیسے گنے جا رہے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، اور خاص طور پر لاہور شہر کی اگر بات کریں تو یہاں پر آپ کو مال روڈ پر، MM عالم پر، اس کے علاوہ گلبرگ میں یہ بچے اور اس طرح کے بزرگ نظر آئیں گے۔ اور جس طرح پہلے بات کی کہ عادتاً کچھ مانگتے ہیں اور کچھ اپنی معذوری کو مجبوری بنا کر مانگتے ہیں، اور اسی طرح اندرون شہر میں آپ کو بہت زیادہ جو ہے یہ فقیروں کا نیٹ ورک نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ گلبرگ کی جہاں بات کی وہاں پر تو آپ کو یہ نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ آج سے کچھ عرصہ قبل ایک ویڈیو اور بھی وائرل ہوتی ہے کہ خاتون اپنی ہی گاڑی سے نیچے اترتی ہے اور دوسری گاڑی والے سے پیٹرول کے پیسے مانگتی ہے، اور پھر وہ پیسے لے کے اپنی گاڑی کو سٹارٹ کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تو یہ نیٹ ورک جو ہے لوگوں کا
یہ ایلیٹ کلاس کے ہاتھ میں آپ کے پاکستان کی، جو اس وقت بھرپور طریقے سے ان لوگوں پر اپنا ٹائم انویسٹ کر رہی ہے، اپنے پیسے انویسٹ نہیں کر رہی، اور یہ لوگوں کے بچوں کو آگے کر کے ان سے پیسے منگوا رہے ہیں، پیسے اکٹھے کروا رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کو یہاں سے باہر بھی بھیجتے ہیں، اور یہاں بیٹھ کر اس ملک کا نقصان بھی کر رہے ہیں، قانون کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ صرف اور صرف پاکستان کا امیج خراب بھی کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور میں جانتا ہوں کہ بہت زیادہ لوگ اب یہ کہیں گے کہ غریب لوگ ہیں، ان کا کیا بنے گا۔ تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو کچھ اسکل سکھائیں، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو گرفتار کریں، ان کے دماغ ٹھیک کریں، تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک بہتری آئے گی۔ اور جو 21% لوگ مہنگائی کو مجبوراً برداشت کر رہے ہیں، تو مہنگائی کی جو شرح ہے وہ بھی کم ہوگی اگر آپ کا یہ بیگنگ انڈسٹری کے خلاف سخت کریک ڈاؤن ہوتا ہے تو۔